السلام علیکم ناظرین، الپرسلان سیزن 2 وولم 26 ایپیسوڈ نمبر 83 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ اقصیٰ خاتون بے وقوفی کرتی ہوئی بازنطینی قلعے میں پہنچ جاتی ہیں اور پھر جیسے ہی دو بازنطینی سپاہی اقصیٰ خاتون کو گرفتار کرتے ہیں اور انہیں زندان کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو اقصیٰ خاتون بازنطینی سپاہیوں سے کہتی ہیں مجھے کیکاؤ منوس سے ملاقات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بازنطینی سپاہی اقصیٰ خاتون کو زندان میں لے جا کے ڈال پاتے، اسی دوران الپا گوت بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اقصیٰ خاتون کی طرف دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تمہیں بڑی مشکل سے اس قلعے سے فرار ہونے میں مدد فراہم کی تھی، تم بے وقوفی کے ساتھ اس قلعے میں پھر سے واپس کیوں آ گئی ہو؟ بالآخر تمام صورتحال کو سنبھالتے ہوئے الپا گوت اقصیٰ خاتون کے قریب آتا ہے اور دونوں بازنطینی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں اس خاتون سے غداری کا بدلہ لوں گا۔ یہ کیکاؤ منو سے ملاقات کرنے سے پہلے میرے ساتھ تہہ خانے میں جائے گی۔ ایک طرف الپرسلان اپنے منصوبے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ہاروے کے سپاہیوں کو ان کے ہتھیار واپس کر دو، میرا خیال ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ یہ بھی اپنے سردار کی وفاداری دیکھ سکیں۔ یہ سنتے ایک کماندار پوچھتا ہے کہ جناب آپ نے ہمارے ہتھیار کیوں ہمیں واپس کر دیے؟ کیا واقعی میں ہمیں آزاد کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے خلاف کوئی منصوبہ بنا چکے ہیں؟ الپرسلان مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میں نے تم سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا ہاروے تمہارا ساتھ دیتا ہے یا تمہیں میدان جنگ میں مرنے کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو تم نے کہا تھا کہ ہمارے سردار بہت اچھے ہیں، وہ ہماری جان بچانے کے لیے ہمیں مدد ضرور فراہم کریں گے۔ تو میں اس چیز کو آزمانا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی تمہارا سردار تمہاری مدد کرنے کے لیے پہنچتا ہے یا نہیں، لہٰذا تمہارے آزاد ہونے کی ایک شرط ہے، تمہیں دوڑتے ہوئے قلعے کی طرف واپس جانا ہوگا۔ میں کچھ دیر کے بعد تمہارا پیچھا کروں گا اور تمہیں پکڑنے کے لیے تمہاری طرف دوڑوں گا۔ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو قلعے میں گھس جانا، اور اگر میں تمہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تو میں تمہیں جہنم حاصل کر دوں گا، لہٰذا تمہارے پاس اپنی زندگی بچانے کا صرف ایک آخری موقع ہے۔ یہ سنتے تمام بازنطینی سپاہی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو الپرسلان نے کم سے کم ہمیں زندہ رہنے کا ایک آخری موقع تو دیا۔ ہاروے کے سپاہی کو کماندار، جو کہ تمام بازنطینی سپاہیوں کا سربراہ ہوتا ہے، وہ تمام صورتحال دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس میں الپرسلان کی کوئی چال ہو سکتی ہے، لہٰذا اپنی تلوار کی مدد سے الپرسلان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الپرسلان اس کے حملے کو ناکام بنا کر اسے جہنم حاصل کر دیتے ہیں اور باقی سپاہیوں سے کہتے ہیں کیا تم اپنی زندگیوں کو بچانا چاہتے ہو یا پھر سپاہی کی طرح گھٹیا موت مرنا چاہتے ہو؟ یہ سنتے ہی ہاروے کے سپاہی قلعے کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف الپرسلان اپنے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے پہلا قدم اٹھا چکے ہوتے ہیں تو دوسری طرف الپا گوت اقصیٰ خاتون کو گرفتار کرنے کے بعد اسے کیکاؤ منوس کے پاس لے جاتا ہے اور پھر کیکاؤ منوس اقصیٰ خاتون کو دیکھتے ہی کہتا ہے میری پیاری بیٹی ماریا، تم ایک غدار ہو، تم اپنے بابا جان کے پاس واپس آ چکی ہو۔ اقصیٰ خاتون نے سن کر کہتی ہیں تم میرے والد صاحب نہیں ہو، میرے حقیقی والد صاحب حسن تابع ہیں جسے تم نے گرفتار کر لیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ میرے بابا جان کہاں پر ہیں، کیا وہ ٹھیک ہیں؟ کیکاؤ منوس یہ سن کر الپا گوت کو اشارہ کرتا ہے کہ تم کمرے سے باہر چلے جاؤ، مجھے اکیلے میں اقصیٰ خاتون سے کچھ بات کرنی ہے۔ اور پھر الپا گوت کے جاتے ہی کیکاؤ منوس اپنا اصلی چہرہ دکھانا شروع کرتا ہے کہ جس طرح مجھے تمہاری والدہ سے پیار ہو گیا تھا اور اس نے مجھے دھوکہ دیا، اسی طرح تمہیں الپرسلان سے پیار ہو گیا اور تم نے مجھے دھوکہ دیا، یعنی کہ ہم دونوں کی زندگی غلط لوگوں کے ساتھ گزری ہے، یعنی کہ غلط لوگوں سے محبت کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہونا پڑتا ہے۔ اقصیٰ خاتون یہ تمام باتیں سن کر کہتی ہیں اپنی گھٹیا زبان سے میری والدہ کا نام کبھی مت پکارنا، تم ان سے محبت نہیں کرتے تھے، اگر تم ان سے محبت کرتے تو تم کبھی بھی میری والدہ کو نہیں مارتے۔ کیکاؤ منوس یہ سن کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے میں تمہاری والدہ سے بہت محبت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں، لہٰذا اسی وجہ سے میں نے تمہارا نام تمہاری والدہ کے نام پر رکھا ہے ماریا، میں اسے ماریا کے نام سے ہی پکارتا تھا۔ اور پھر اقصیٰ خاتون کیکاؤ منوس سے کہتی ہیں تم نے میرے نصیب میں صرف درد ہی لکھا ہے، لہٰذا بدلے میں تمہیں بھی درد ہی ملے گا۔ کیکاؤ منوس یہ سن کر کہتا ہے اگر تمہاری ماں میرے ساتھ برا سلوک نہ کرتی، یعنی وہ حسن تابع سے شادی کرنے کی بجائے مجھ سے کر لیتی، تو آج تم میری بیٹی ہوتی اور تم اپنے والد صاحب سے اس طریقے سے بات نہیں کر رہی ہوتی۔ اصل میں ہم دونوں کو درد دینے والا میں نہیں بلکہ حسن تابع ہے، وہ تمہاری والدہ کی زندگی میں آیا تھا، اس نے تمہاری والدہ کو مجھ سے چھین لیا، اور اب الپرسلان نے بھی ایسا ہی کیا ہے، الپرسلان ہم دونوں کے درمیان آیا ہے اور اس نے مجھے تم سے چھین لیا ہے۔ اور پھر جیسے اقصیٰ خاتون اور کیکاؤ منوس کے درمیان بحث بڑھ جاتی ہے تو اقصیٰ خاتون اس تمام بحث کو ختم کرتے ہوئے کہتی ہیں مجھے اپنے انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میں آخری بار اپنے والد صاحب سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، تم میری ملاقات میرے والد صاحب سے کرا دو، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں اسی وقت میں جہنم حاصل کر دوں گی۔ کیکاؤ منوس یہ سن کر کہتا ہے میں تمہاری ملاقات تمہارے والد صاحب سے کرواتا ہوں، اور جہاں تک مجھے ڈرانے اور دھمکانے کی بات ہے تو میں بھی تمہیں مار سکتا ہوں، اگر تم مجھے مارنے کی کوشش کرو گی تو تم کبھی بھی اس قلعے سے زندہ صحیح سلامت بچ کر بھاگنے میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گی، یہاں پر رہنے والے تمام سپاہی تمہیں جہنم حاصل کر دیں گے، لہٰذا میں تمہارے والد صاحب سے تمہاری آخری بار ملاقات کرواتا ہوں، میں تم دونوں کو ایک دوسرے کی محبت میں تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، جس طرح تم مجھے چھوڑ کر گئی ہو
इसी तरह हसन ताबे को तुम्हारी आंखों के सामने मारा जाएगा ताकि मेरा इंतकाम पूरा हो जाए। और जहाँ तक अल्परसलान की बारी है, उसकी मौत का मंजर भी तुम अपनी आंखों से देखोगी। यानी कि मैं तुम्हें अभी इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा। जब तक तुम अपनी आंखों के सामने अपने तमाम प्यारे लोगों को मरता हुआ नहीं देखोगी तो तुम्हें मौत नहीं आएगी। अक्सा खातून ये सुनकर कहती है, तुम अल्परसलान से बहुत डरते हो, लिहाजा तुम खवातीन और बच्चों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। तुम अपनी सरजमीनों की हिफाजत नहीं कर सकते और तुम्हें यहाँ पर हुक्मरानी करने का कोई हक हासिल नहीं है। जिस चीज़ से तुम डरते हो इंशाल्लाह ताला वो होकर रहेगी, यानी अल्परसलान इस किले को फतह करेगा और तुम्हें जहन्नुम हासिल करके वासपुरा खान के इलाके को अपनी मलकियत में शामिल कर लेगा। यगाम मनुष्य सुनकर कहता है, अगर मैं हारता हूँ तो तुम भी सब कुछ हार दोगी, और अगर मैं जीतता हूँ तो तब भी तुम हार जाओगी, यानी दोनों सूरतों में जीत मेरी ही होगी। अक्सा खातून जवाबन कहती हैं, इतना गरूर और तकब्बुर अच्छा नहीं होता। वक्त आने पर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि हक के रास्ते पर कौन था और जीत हमेशा इंसाफ की ही होती है। और फिर अक्सा खातून अपना खंजर निकालते हुए कहती हैं, मैं तुम्हें किसी भी सूरत जीतने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी की सीढ़ी मैं हूँ। तुम मुझे ढाल के तौर पर अल्परसलान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो तुम ये जंग जीत नहीं पाओगे। और ये कहती अक्सा खातून अपना खंजर निकाल कर अपने पेट में मार लेती हैं और जमीन पर गिर जाती हैं। और फिर वो मंजर दिखाया जाता है जब अल्पा गोत और अक्सा खातून पहले ही ये सारा मंसूबा बना चुके होते हैं कि क्या मनुष्य मुझे गिरफ्तार करेगा, वो मुझे अल्परसलान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, और मेरे वालिद साहब भी अब तो उनकी कैद में हैं। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। लिहाजा अल्पा गोत अक्सा खातून की जान बचाने के लिए एक मंसूबा बनाता है और वो अक्सा खातून से कहता है, आप अपने कपड़ों के नीचे कुछ ऊन और खून की थैलियां रख लेंगी, यानी कि आपने क्या मनुष्य के सामने अपने पेट में खंजर को घुसाना है। वो खंजर आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और वो जानवर का खून आपके पेट से निकलना शुरू हो जाएगा जो कि खून की थैली में रखा जाएगा। और ये हमला करने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसी दवा दूंगा जिसे खाने के बाद तुम्हारे दिल की धड़कन इस हद तक रुक जाएगी कि लोगों को इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप मर चुकी हैं, लेकिन आप हकीकत में जिंदा होंगी। मुख्तसर ये कि अल्पा गोत और अक्सा खातून मिलकर अक्सा खातून की मौत का नाटक रचा रहे होते हैं ताकि वक्ती तौर पर अक्सा खातून क्या मनुष्य की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाएं कि मैं तो मर चुकी हूँ, और फिर अल्पा गोत अक्सा खातून की लाश को ठिकाने लगाते हुए हसन ताबे और अक्सा खातून को जिंदान से आज़ाद करवा दें। और फिर जैसे कि मनुष्य के गुस्से में चिल्लाने की आवाज़ें अल्पा गोत के कानों में पड़ती हैं तो वह समझ जाते हैं कि उनका मंसूबा कामयाब हो गया है। और फिर जैसे ही अल्पा गोत उस कमरे में दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि अक्सा खातून की लाश जमीन पर गिरी हुई है और क्या मनुष्य चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अक्सा खातून, तुमने मुझे हरा दिया, तुमने ये क्या कर दिया, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत थी, मैं अल्परसलान के खिलाफ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता था। और फिर अल्पा गोत ये मंजर देखने के बाद नाटक करते हुए कहता है, मारिया ने अपनी गद्दारी की कीमत अदा कर दी है, लिहाजा अब मैं चाहता हूँ कि इसकी लाश को इसके वालिद साहब के जिंदान में फेंकवा दिया जाए। वो अपनी बेटी से मुलाकात करना चाहता था, वो अपनी बेटी को देखने के लिए तड़प रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी की लाश देखेगा तो उसकी तकलीफ में इजाफा हो जाएगा और फिर उसके बाद हसन ताबे का भी खात्मा कर दिया जाएगा। गाँव मनु से सारा मंसूबा सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, बहुत खूब, मैं इस तरह हसन ताबे की तकलीफ में मजीद इजाफा कर सकता हूँ। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अल्परसलान अपने मंसूबे को आगे बढ़ाते हुए एक कदम उठा लेते हैं, यानी कि हारवे के सिपाही अपनी जान बचाने के लिए बाज़ंतीनी किले की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। हारवे जो कि किले की छत पर खड़ा है सारा मंजर देख रहा होता है, वो अपने सिपाहियों को जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके सिपाही बहुत ही जल्द उसके किले में दाखिल होने वाले हैं। और फिर हारवे पहरेदार सिपाहियों से कहता है कि फौरी तौर पर किले के दरवाज़ों को खोल दिया जाए ताकि मेरे बाकी सिपाही किले में दाखिल होने में कामयाब हो जाएं। और फिर देखते ही देखते किले का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो 3 से 4 बाज़ंतीनी हारवे के सिपाही उस किले में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन अल्परसलान और उनके साथी जो कि घात लगाकर बैठे होते हैं वो इसी दौरान उस दरवाजे के करीब पहुंच जाते हैं और वहां पर मौजूद अंदर दाखिल होने वाले बाज़ंतीनी सिपाहियों का मुकाबला करके उन्हें जहन्नुम हासिल करना शुरू हो जाते हैं। ये हमला इतना तेज और अचानक होता है कि हारवे और उसके सिपाहियों को संभलने का मौका नहीं मिलता और वह हैरानगी से जोजिन की तरफ देख रहा होता है कि अचानक ये क्या हो गया। बिलाखिर हारवे बुखलाकर अपने साथियों से कहता है, फौरी तौर पर अल्परसलान और उनके साथियों पर तीरों की बारिश कर दो। और फिर जैसे वो तीरों की बारिश कर देते हैं तो जोजिन गुस्से में आकर हारवे से कहता है, अल्परसलान और उसके साथी हमारे तीरों की रेंज से बहुत ज़्यादा दूर हैं, हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे, हम उन्हें जख्मी भी नहीं कर पाएंगे, क्या तुम ये हमला करके हमारे तीरों को ज़ाया करवाने की कोशिश कर रहे हो? हारवे सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि तीरों का हमला नाकाम हो जाता है और फिर वो अपने बाकी सिपाहियों से कहता है कि मेरे सिपाहियों को अल्परसलान और उनके साथियों ने घेर लिया है, लिहाजा फौरी तौर पर उनकी मदद करने के लिए एक टुकड़ी को भेजो। गर्ज के जोजिन और हारवे के दरमियान बहस छिड़ जाती है क्योंकि अल्परसलान हारवे की कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं और हारवे जोजिन से कहता है, मैं दरवाज़ा बंद नहीं रख सकता, मुझे दरवाज़ा खुलवा कर अपने साथियों को अपने सिपाहियों की मदद करने के लिए भिजवाना होगा, वरना मेरे सिपाही मेरी आंखों के सामने मार दिए जाएंगे।
بالآخر ہاروے کے حکم پر اس کے سپاہی بازنطینی قلعے کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ وہ الپرسلان کے خلاف لڑنے والے اپنے ساتھیوں کو مدد فراہم کر سکیں۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے ہاروے کے سپاہی اس لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ترکوں کے سپاہیوں کی تعداد تھوڑی کم ہوتی ہے اور ہاروے کے سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاروے اور اس کے ساتھی یہ منظر دیکھنے کے بعد بہت زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہم ترکوں کے خلاف جنگ جیت جائیں گے، لیکن اسی دوران الپرسلان کے چھپے ہوئے باقی سپاہی بھی اس لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہاروے اور اس کے ساتھی یہ منظر دیکھنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں کہ الپرسلان نے بڑے منصوبے کے ساتھ ہمیں صحیح طریقے سے گھیر لیا ہے۔ غرض کی صورتحال جاننے کے بعد ہاروے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، میرے باقی سپاہیوں، ہمارے لڑنے والے سپاہیوں کی مدد کرنے کے لیے قلعے سے باہر نکلو اور الپرسلان کے سپاہیوں کو جہنم واصل کر دو۔ جوجن جو کہ تمام صورتحال دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ الپرسلان کی چال کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ہاروے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ الپرسلان کا جال ہے، اس میں مت پھنسو، اپنے باقی سپاہیوں کو موت کے منہ میں نہ بھیجو، لیکن ہاروے کوئی بات نہیں سنتا اور کہتا ہے، میں اپنے باقی سپاہیوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا میرے پاس یہ لڑنے کا آخری موقع ہے۔ اگر میں اپنے باقی ساتھیوں کو آزاد کروانا چاہتا ہوں تو میرے باقی سپاہیوں کو بھی لڑنا ہی ہوگا۔ لہٰذا ہاروے اس جنگ کو جیتنے کے لیے اپنی پوری طاقت داؤ پر لگا دیتا ہے، اور پھر جیسے ہی ہاروے کا دوسرا بڑا دستہ بھی اس لڑائی میں شامل ہو جاتا ہے تو الپرسلان اس بار اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے دونوں بازو یعنی کہ سلیمان اور اربسکان اس لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ لڑائی اتنی شاندار ہوتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے الپرسلان اور ان کے ساتھی اس لڑائی میں حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاروے اپنا سر پیٹ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میرے پاس لڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن جوجن حیرانگی سے سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف ہاروے کی وجہ سے پریشان ہے تو دوسری طرف الپرسلان کا یہ حملہ بڑی چالاکی کے ساتھ اور مضبوط قسم کا تھا۔ اور پھر اسی لڑائی کے دوران الپرسلان اپنے ساتھیوں کو پرجوش طریقے سے لڑتا ہوا دیکھ کر ماشاءاللہ کہہ کر پکار رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھی تم نے کمال کر دیا۔ باتور، سلیمان اور اربسکان بھی اپنی تعریف سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ الپرسلان کا ساتھ دیتے ہوئے وہاں پر موجود تمام بازنطینی سپاہیوں کو دیکھتے ہی دیکھتے جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر تمام لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے دشمنوں کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا ہے۔ الپرسلان اور ان کے ساتھیوں کی کامیابی دیکھ کر ہاروے کا دل جل رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دشمن الپرسلان کو کم جان کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اگر میں چالاکی میں مشہور ہوں تو میرا دشمن بھی تو چالاکی کر سکتا ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ بالآخر دوسری طرف کیکاؤ منوس حسن تابع کے پاس زندان میں پہنچ جاتا ہے۔ حسن تابع جو کہ کیکاؤ منوس کو دیکھ کر غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، وہ ان کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں اور چلا چلا کر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ کیکاؤ منوس مسکرا کر کہتا ہے، میں تمہاری ملاقات تمہاری بیٹی سے کروانے کے لیے ہی آیا ہوں، فی الحال تمہیں اپنے ہاتھ بندھوانے ہوں گے تاکہ تم مجھ پر حملہ نہ کر سکو، جیسے مجھے اس بات کا یقین ہو جائے گا تو پھر میں تمہاری ملاقات تمہاری بیٹی سے کروا دوں گا۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے حسن تابع کے ہاتھ رسیوں کی مدد سے باندھ دیے جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر سفید پٹی باندھ دی جاتی ہے تاکہ وہ کچھ دیکھ نہ پائیں، اور پھر جیسے ہی کیکاؤ منوس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب حسن تابع مجھ پر حملہ کر نہیں پائیں گے تو وہ اپنے باقی سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ اقصیٰ خاتون کی لاش کو اٹھا کر لے آؤ۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بازنطینی سپاہی اقصیٰ خاتون کی لاش کو لا کر حسن تابع کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کیکاؤ منوس کی نظر میں اقصیٰ خاتون تو مر چکی ہوتی ہیں، لیکن اصلیت کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ اقصیٰ خاتون زندہ ہوتی ہیں اور وہ مردہ ہونے کا ناٹک کر رہی ہوتی ہیں۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بازنطینی سپاہی جیسے اقصیٰ خاتون کی لاش کو اس زندان میں رکھ دیتے ہیں اور حسن تابع کی آنکھوں کی پٹی کو کھول کر وہاں سے چلے جاتے ہیں تو کیکاؤ منوس جاتے ہوئے حسن تابع پہ لان تان کر رہا ہوتا ہے کہ تمہاری بیٹی تم سے زندہ ملنا چاہتی تھی، لیکن تمہاری ضد اور بیوقوفی کی وجہ سے تمہاری بیٹی کو میں نے مار دیا۔ تمہیں تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کم سے کم میں نے تمہاری بیٹی کی لاش تمہارے سامنے رکھ دی۔ یہ سنتے ہی حسن تابع پریشان ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ میں نے اتنے سالوں تک اپنی بیٹی کے مرنے کی خبر کو لے کر صبر کیا ہے، پھر وہ اچانک سے زندہ ہو گئی اور اب جب وہ میرے سامنے آئی ہیں تو پھر سے مر چکی ہیں۔ جیسے حسن تابع کی نظر اس لاش پر پڑتی ہے کہ اس کے چہرے پر اب بھی کفن ڈالا ہوا ہے تو یہ منظر دیکھتے ان کے ٹانگوں کی جان نکل جاتی ہے اور وہ کونے میں گر کے رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے کئی سالوں تک اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے انتظار کیا لیکن وہ شہید کر دی گئی۔ دوسری طرف الپرسلان جو کہ ہاروے کے سپاہیوں کو جہنم حاصل کر کے بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ خیمے میں پہنچ کر ایک نیا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہاروے کے سپاہیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، اب ہم قلعے کا محاصرہ کس طریقے سے کریں گے۔ ایک طرف الپرسلان دشمنوں کو ہرانے کا بہترین منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف حسن تابع ہمت کرتے ہوئے اقصیٰ خاتون کی لاش کے قریب جاتے ہیں اور کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اپنی بیٹی کی لاش سے کپڑا اٹھا لیتے ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھتے حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں کہ اقصیٰ خاتون ہی ان کی حقیقی بیٹی تھی جو کہ کافی عرصے سے ان کے ساتھ ان کے قبیلے میں رہ رہی تھی، وہ زندہ تھی، وہ ہنستے کھیلتے ہوئے اپنے والد صاحب سے بات کیا کرتی تھی، لیکن آج ان کی بیٹی مردہ حالت میں ان کے سامنے کفن میں موجود ہے۔
اور پھر حسن تابع دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جیسے اقصیٰ خاتون کے قریب ہوتے ہیں تو اقصیٰ خاتون روتے ہوئے کہتی ہیں بابا جان، یعنی کہ اقصیٰ خاتون کی سانسیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ مری نہیں ہوتی، صرف مرنے کا ناٹک کر رہی ہوتی ہیں۔ بالآخر باپ اور بیٹی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی سے رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کے اختتام میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ الپرسلان جیسے ہی اپنی تمام طاقت کا استعمال کرتے ہوئے منجنیکوں کی مدد سے قلعے کی دیواروں پر حملہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو چاروں طرف دھماکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران اربز خان بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ الپرسلان کو بتاتا ہے کہ چاغری صاحب نے بتایا ہے کہ حسن تابع اور اقصیٰ خاتون ہمارے قبیلے میں موجود نہیں ہیں، وہ صبح سے غائب ہیں اور انہیں قلعے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ یہ سنتے الپرسلان پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے اقصیٰ خاتون کو روکنے کی کوشش بھی کی تھی کہ تم قلعے میں واپس نہیں جاؤ گی اور میں کسی بھی وقت قلعے پر حملہ کرنے والا ہوں، لیکن نہ تو میری بات حسن تابع نے مانی اور نہ ہی اقصیٰ خاتون نے۔ بالآخر یہ تمام صورتحال جاننے کے بعد الپرسلان بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو منجنیکوں کی مدد سے حملہ کروا بھی دیا ہے۔ ناظرین، ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔